ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عبد الرحمن ہیں عملہ پورم کوئی جگہ ہے وہاں سے، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ماڈریٹ اسلام کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے حضور علیہ السلام نے دین اور دنیا کے درمیانی راستے پہ چلو بولا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو آپ شاید درمیانی اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور یا پھر آپ ماڈرن اسلام کی بات کر رہے ہیں، شاید ماڈریٹ کی بات کر رہے ہیں تو درمیانہ روی کس کو کہتے ہیں، اور یہ کیا کس چیز کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے آپ کو جتنے احکامات بتائے ہیں اس کے اندر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں گے تو یہ دین اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر آپ کو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسی کو جو ہے وہ درمیانی راستہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ایسا نہیں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے حبیب نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے سوا کسی دوسرے کے معاملوں کو ادا کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ یعنی کہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ سجدے ہی میں پڑے رہیں۔ تو اسی کو جو ہے نا درمیانی اسلام کہتے ہیں کہ اس اسلام کے اندر یعنی اس دین مذہب کے اندر جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، ساتھ میں آپ کو دوسرے کے حق کو ادا کرنے کو سکھایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے اور وہ صرف یہ سوچے کہ ذکر الہی میں اتنے فائدے ہیں، نماز میں اتنے فائدے، اور وہ اسی میں لگ جائے، تو یہ اس کا فعل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے فیملی ممبر ہیں، اس کو والدین ہیں، ان کا حق بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درمیانہ راستہ اس طرح اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اپنی عبادت کے وقت میں اپنی عبادت کریں، نمازوں کے وقت میں اپنی نماز پڑھیں، لیکن جب والدین کا حق ادا کرنے کی بات آئے تو ان کا حق بھی ادا کیا جائے۔ تو اسلام نے آپ کو والدین کے حق کو ادا کرنے، پڑوسی کے حق کو ادا کرنے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں جو جانور آپ پالتے ہیں ان کے بھی خیال رکھنے، ان کا حق ادا کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اسلام میں صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لہٰذا وہ سارا ہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کر دے، تو اس کو جو ہے وہ صحیح نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے، اور اگر ایک ریئر کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایمان اور عقیدے کا اتنا پختہ بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، الگ بات ہے، ورنہ جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سے صدقہ خیرات کرے کہ گھر والوں کو محروم کر دے، ان کے پاس کھانے کو نہ ہو یا اچھا کھانے اوڑھنے پہننے کو نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر یہ سمجھتا ہو کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، یعنی گھر والوں کے فاقے کرا کے اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، تو یہ جو ہے وہ اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو اس میں درمیانہ یہی ہوتا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانا ہے وہ بھی جائے، لیکن سارا بھی نہ جائے کہ گھر والے محروم ہوں، تو گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے، اور جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی نبھائی جائے۔ اس کا درمیانی راستہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو معاملات ہیں ان سب کو بھی بندہ اچیو کرتا رہے، اور ساتھ میں جو اس کے عبادت کے معاملے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مکمل کرتا رہے۔ تو اس کو درمیانہ روی کہتے ہیں کہ دونوں باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اگر والدین کو آپ کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت بھی پوری کی جائے، گھر والوں کو ضرورت ہے تو گھر والوں کی ضرورت بھی پوری کی جائے۔ آپ نے اسی کے تعلق سے اکثر دیکھا ہوگا، بہت ساری روایتیں ایسے علماء سے آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ جس میں ایسا فرمایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا رات بھر کی نفل سے افضل ہے، اور یہ کام کرنا 1 سال کے روزے سے افضل ہے، ایسا کرنا اس سے افضل ہے۔ تو ایسے معاملات بیان کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ ساری فضائل صرف اسلام کے جاننے کے بعد صرف اور صرف ایسا عبادت میں نہ لگے کہ دوسرے کے حق کو ہی وہ جو ہے وہ پامال کر دے۔ تو اسی لیے یہ عبادت ایک دوسری بتائی جاتی ہیں، یہ درمیانہ روی اختیار کرنے ہی کے لیے بتائی جاتی ہے کہ گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے 100 روپے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے تو بروز قیامت اس کو ثواب ملے گا۔ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس صرف 100 روپے ہیں، اس کے گھر والے پیچھے بچے موجود ہیں، اب اگر وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر وہ بچوں کو کھانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کر پائے گا، اگر وہ یہ 100 روپے مسجد میں دیتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پائے گا۔ تو
تو ایسے میں بندہ کنفیوز ہوتا اگر یہ اسلام نے دونوں احکام بیان نہ کیے ہوتے. اگر اسلام یہ کہتا کہ صرف مسجد ہی میں دینا ثواب ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ثواب ہے، بچوں پہ نہیں ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر خرچ کر دیں گے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا. تو اسلام نے آلریڈی آپ کو ایسا میتھڈ بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ان مسائل سے آگاہ کر دیا کہ جو شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو تو نیکی ملے گی. اگر کوئی شخص اپنے بچوں پر، بیوی بچوں پر، گھر گرہستی پہ بھی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ثواب دے گا. تو اسی کو جو ہے وہ درمیانی راستہ کہتے ہیں کہ اگر بندے پہ مال زیادہ ہو تو وہ دونوں طرف دے سکتا ہے، اور اتنا ہو کہ صرف گھر کی طرف ہی دینے سے اس کا خرچہ پورا ہوگا تو وہ اگر اچھی نیت سے گھر پہ بھی خرچ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب پائے گا. اسی طریقے کا دوسرے معاملات دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل دیا، یعنی صرف دن رات عبادت میں لگا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ثواب ملے گا. اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اکیلا فیملی کا سنگل ہے کمانے والا، اب اگر وہ مسجدوں میں جا کے پورے دن سجدے میں پڑا رہے گا تو اس کے گھر والے محروم ہوں گے. تو یہاں پر اللہ اس کے رسول نے احکام بیان کیے ہیں کہ گھر والوں کے لیے آپ کمائیں، حلال روزی کمائیں. تو یہ بھی جو ہے فرض عبادت کے بعد سب سے اہم فرض ہے، اور اس میں بھی ثواب رکھا گیا. تو یہ درمیانہ روی اسلام نے خود آپ کو ایک میتھڈ تیار کر کے دیا ہے کہ آپ جو کام اچھی نیت سے کریں گے مسلمان کے فائدے کا ہوگا، وہ آلریڈی درمیانہ روی میں آئے گا. اور باقی درمیانہ روی سے آپ مراد یہ جو لینا چاہتے ہیں کہ اخراجات میں درمیانہ روی، وہ تو ایک کامن سی جنرل سی بات ہے، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فالتو خرچے نہیں کرنے چاہیے یا دوسرے معاملوں پہ ناجائز چیزوں پہ خرچ نہیں کرنے چاہیے، گناہ کے سامان خریدنے میں خرچ نہیں کرنے چاہیے. وہ ایک کامن سی چیز ہے، وہ تو ہر عقل جانتی ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہے. تو درمیانہ روی یہ اسلام نے کتنا پیارا ایک میتھڈ جو ہے آپ کو بنا کے دیا ہے ہر کسی کے حق کو ادا کرنے کا. اور جو دوسرا بندہ عبادت کی طرف، بظاہر عبادت کی طرف خرچ نہیں کر پا رہا، تو اس کو بھی ثواب کی بشارت حضور پاک نے دے دی ہے کہ وہ اگر ایسا بھی کر لے گا تو بھی انشاءاللہ اس کے لیے ثواب ہے. تو یہ درمیانی میتھڈ ہے. اب رہا یہ آج کے دور کا یا آج کے وقت کا، آپ دیکھیں گے تو بندہ درمیانہ روی سے ہٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. ابھی آپ کسی کو علم دین سیکھنے کے لیے یا نماز سیکھنے کے لیے مسجد میں بلائیں گے، اگر آپ ایک ایسی مجلس رکھیں کہ جہاں شام کو کام پہ سے آنے کے بعد لوگوں سے کہا جائے کہ آپ آدھے گھنٹے بیٹھیں، اس درس کے اندر آپ کو نماز، وضو، طہارت سکھائی جائے گی، تو وہاں بیٹھنے والے مشکل سے ایک علاقے میں 100 مرد ہوں گے جن کو نماز نہیں آتی ہوگی، تو وہاں بیٹھنے والے صرف 5 آئیں گے، اور وہ بھی کچھ وقت تک رہیں گے. اس کے بعد ان میں سے 2 غائب ہوں گے تو کچھ نئے 3 آئیں گے. اس طرح سے سلسلہ رہے گا. لیکن وہی لوگ کہ جو پورے 12-14 گھنٹے تک کام کر کے پیسہ کماتے ہیں اور صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں دے سکتے، تو یہ وہ درمیانہ روی پہ نہیں ہے. یعنی یہ پھر ایک بھول ہے. آدمی یہ سوچے کہ گھر والوں کو کمانا بھی تو ضروری ہے، کام کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ درمیانہ روی نہیں ہے. یہ اپنی نفس کی خواہش ہے کہ ایک طرفہ معاملہ بندہ دیکھ رہا ہے، دوسری طرفہ نہیں دیکھ رہا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ گھر والوں کو کما کے دینا بھی عبادت ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے، لیکن اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنی آخرت کو صحیح کرنا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا، یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے. اس میں بھی تو ایک نیکی ہی ہے، اس میں بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. تو بندہ ایک طرف دیکھتا ہے جو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے مال سے، وہ اس طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتا، اور اس کو درمیانہ روی کا نام دیتے ہیں، تو بالکل غلط ہے. درمیانہ روی تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے، بچوں کے جو حق ہیں، گھر والوں کے جو حق ہیں، اس کو ادا کرنے سے فارغ ہو جائے، تو پھر وہ مکمل جو ہے وہ دین کے کام میں لگ جائے. اگر کام سے مراد یہ ہے کہ وہ علم دین سیکھنے میں لگ جائے، اپنی نمازوں کو، عبادتوں کو درست کرنے میں لگ جائے، اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر آگے آنے والے لوگوں کی جنریشن کی اصلاح کرنے میں لگ جائے کہ ان کے اعمال اور عقیدے درست ہوں. تو اس کو درمیانہ روی کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بھی لے کے چلیں، ساتھ میں دین کو بھی لے کے چلیں. دنیا کو لے کے چلنے سے مطلب آپ اپنا کاروبار کریں، کام کریں، بزنس کریں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں آپ اپنی عبادت، اعمال، نماز، روزے اور اپنے اوپر فرض کیا گئے علم دین کو بھی سیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دنیا اور دین کے راستے کے تعلق سے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں آپ کو اسلام درس دیتا ہے گھر والوں کے حق کو ادا کرنے کے، جانور کے حق کو ادا کرنے کے لیے، وہیں اللہ رسول کا حکم جو ہے اپنی عبادت کا بھی ہے کہ جب ان کے معاملات کو ادا کیا جائے گا تو ان کے معاملات سیکھے بغیر ادا نہیں ہو سکتے. جس طرح سے آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ پروفیشنل طور سے جب تک سیکھیں گے نہیں اس کو نہیں کر سکتے، ویسا ہی معاملہ نماز کا ہے.
اگر آپ نماز کو سیکھیں گے نہیں، طہارت وضو کے مسائل کو جانیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو ان کو آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور اسی میتھڈ سے جس کا اسلام نے حکم دیا کہ اگر آپ کے پاس چند پیسے ہیں، آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، گھر والوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں، تو بھی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثواب جو ہے وہ مل جائے گا، بندہ اس میں ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ وہاں گھر والوں پہ خرچ کرنے میں اسلام نے کوئی ثواب رکھا ہی نہ ہوتا، صرف مسجد میں دینے کا رکھا ہوتا، تب آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں درمیانہ روی کا راستہ نہیں ہے، لیکن یہاں درمیانہ روی ہے، ہر چیز میں رعایت دی گئی ہے، ہر چیز کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، اور بندے کی جیسی جیسی مجبوری ہوتی ہے تو مذہب اتنا فلیکسیبل ہے کہ وہ بندے کی مجبوری کے حساب سے خود بخود اپنے کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کے مسائل جو ہے بندے کی پریشانی کے حساب سے خود بخود اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو اس میں چلنے پر جو ہے وہ دشواری پیش نہ آئے۔ یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جنرل ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتھر کی لکیر ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ایک فنڈامنٹل، ایک بیسک ہے، جیسے کہ عقیدے کے طور سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بنیاد ہے، اگر یہ نہیں مانے گا تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جب مسلمان ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو رعایتیں مل سکتی ہیں، لیکن کوئی سوچے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اللہ کو دو مان لوں تو کیا مجھے اس میں رعایت ہے، تو پھر یہ تو اسلام یعنی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ تو اسلام کے فنڈامنٹل جو بنیادی اصول ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد ہی بندہ اگر اسلام میں آتا ہے اور اس کو کسی پرفارمنس یعنی ادا کرنے میں کسی بھی عبادت کو کوئی دشواری پیش آتی ہے، تو اس کے اندر وہ علماء سے رابطہ کر سکتا ہے کہ اس کے آگے یہ مجبوری ہے، اس میں کیا رعایت ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا تو ثواب گھر والوں پہ خرچ کرنے پہ بھی ہے، اسی طرح جانوروں تک پہ بھی جو خرچ کرنے پر، کھلانے پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ مغفرت کی بشارت ہے۔ تو اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام نے پہلے ہی آپ کو درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پتھر میں اصل ڈالے پرنوار